بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، پاکستان اس وقت ایک بڑی مشکل کا شکار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا پاکستان کے باقی علاقوں سے رابطہ کٹا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے بعض علاقوں میں، خصوصاً کراچی کے اندر، خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی دیہات جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھر، کچے گھر تو شاید ہی کوئی ایسا رہا ہو کہ جس وقت اپنا وجود باقی رکھ پا رہا ہو، اور لوگ کھلے آسمانوں تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور کچھ تصاویر ہم نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ پلاسٹک لوگ اپنے بچوں کے اوپر کر کے انہوں نے رات گزاری ہے، اور ایسے خوفناک مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی بڑی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو مال مویشی ہیں۔ کسی غریب آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی جو متاع ہوتی ہے وہ اس کے مال مویشی ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے پاکستان پر، ایک ایسی قدرتی آفت آئی ہوئی ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم چاہنے کے باوجود اس آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کریں۔ اور یہ جو لوگوں نے تنکا تنکا کر کے اپنی جھونپڑیاں بسائی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے اندر یہ طاقت اور یہ استعداد پیدا ہو سکے، اور ہماری حکومت اور ہماری عوام ان لوگوں کی مدد کر سکے کہ تاکہ وہ جو یہ سارا ایشو ہے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکے۔ یہ ایسی ایک صورتحال ہے کہ زبان جو الفاظ ہیں وہ آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے پا رہی، اور ایک ایسی مشکل صورتحال ہے۔ جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ کس طریقے سے لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتا ہوا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، تو انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے دوبارہ اپنے گھر بسائیں گے، جنہوں نے سالوں کی محنت کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے گلشن تعمیر کیے ہیں۔ ان کی ساری جمع پونجی جتنی بھی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کئی گاڑیاں ہمارے سامنے ایسی آئی ہیں کہ وہ بہہ رہی ہیں، اور بڑی مشکل سے لوگ وہاں سے اپنا سامان تو چھوڑیں، اپنی جان بچانے کے لیے باہر کود رہے ہیں، اور اس بات کا خوف کیے بغیر۔ کئی مریض ہیں، مریضوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اچانک سے جب یہ صورتحال ان کا سامنا ان کو کرنا پڑا تو خدا نے ان کے اندر پتہ نہیں کیسے اچانک سے یہ توانائی اور ہمت فراہم کی کہ وہ باہر نکلے اور اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ امتحان تو ہیں، اور امتحان اس حوالے سے ہیں کہ ہمارا بھی امتحان ہے اور ان لوگوں کا بھی امتحان ہے۔ ان کا امتحان یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایک امتحان تو اللہ کی طرف سے ہے، ایک امتحان ہماری عقل کا، ہماری صلاحیت کا، ہمارے ذہنوں کا امتحان ہے کہ ہم نے آئندہ جب اپنی بستیاں بسانی ہیں تو ہمیں کن اقدامات کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ ہم نے پانی کے قدرتی جو راستے تھے ان پر پابندیاں کھڑی کر کے زمینوں پہ قبضے کر کے گھر بنا دیے، تو ہمیں آئندہ سوچنا چاہیے کہ پانی کے قدرتی راستوں پر ہم نے کبھی بھی بستیاں تعمیر نہیں کرنی۔ یہ صدیوں پرانے راستے ہیں، اور یہ پانی ان راستوں سے بڑا اچھے طریقے سے آشنا ہے۔ اگر آپ اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کریں گے تو لازمی ہے پھر پریشانی اور مصیبتیں جو ہیں وہ مالی کھڑی ہوں گی۔ اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا سیلاب آیا تو اس کی بڑی وجوہات یہی تھیں، اور پھر بہت سے علاقوں کے اندر بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں، 40% بارشیں اس سال زیادہ ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں بہت سی چیزوں کی مینجمنٹ کرنی ہے، اور ہمارے پاس یہ ڈیٹا اب آ چکا ہے کہ کہاں کہاں سے پانی آ رہا ہے، کس کس طریقے سے آ رہا ہے۔ تو ہمیں آئندہ جب حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو امتحان اصل میں یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اسے بہتر کرنا ہے۔ لیکن ہم اس زاویے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ اس موقع پر نصیحت سے زیادہ یہ جو ہے کہ ان لوگوں کی مدد کیسے کی جائے، ان کا ہاتھ کیسے بٹایا جائے، انہیں اس مشکل سے کیسے نکالا جائے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کا وہ حکم دیتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس سے زیادہ بہتر کوئی مصرف آج ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان جگہوں پر جائیں، لوگوں کے لیے ان کی دلجوئی کا اہتمام کریں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، ان کے لیے بستر کا اہتمام کریں، راشن کا اہتمام کریں، ان کے لیے کوئی چھت فراہم کی جا سکتی ہے تو اس کا اہتمام ہم کریں۔ اگر ان لوگوں کو اس مایوسی میں ہم نے تنہا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر امتحان ہے اس میں ہم شاید کامیاب نہ ہو سکیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو آج ہماری خواہش ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی
کیا ہدایات ہیں، رہنمائی ہیں اس باب میں؟ تو ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے، جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، ترجمان ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر دوست علی صاحب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں یہ استاد ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بڑا بھرپور طریقے سے یہ حصہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب مفتی محمود الحسن محمود صاحب، اور یہ بڑی زبردست شخصیت ہیں، یہاں پر ایک مسجد کے اندر یہ امامت اور خطابت کرتے ہیں، اور اس موضوع پر ان کا بہت زبردست کام ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ محمدی صاحب، یہ بہت دلدوز قسم کے مناظر ہیں اور بہت ناقابل برداشت ہیں، اور اب یقین مانیں کہ آپ دیکھیں تو شاید گھنٹوں آپ اس کیفیت میں رہتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ کچھ آپ کے سامنے پڑا اور میں ویڈیو دیکھ لیا نا ایک، تو پھر اس وقت بہت سا وقت آپ کو لگتا ہے کہ اس لقمے کو نا اپنے وجود میں ڈالنے کے لیے آپ کو بےحسی کی انتہا چاہیے کہ تب آپ وہ لقمہ اپنے پیٹ کے اندر آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے کل کچھ ویڈیوز دیکھی، آپ یقین مانیں کہ رات گئے تک بہت ڈسٹرب رہا ان چیزوں سے، لیکن کیا ڈسٹرب رہنا مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا؟ ہمیں تو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہے۔ تو تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت قوم ایک بڑے المیے سے، بڑے حادثے سے گزر رہے ہیں، اور جو مناظر ہیں بلا شبہ ایسے ہیں کہ ایک انسان کی نیند اڑانے کے لیے، اس کا چین غارت کرنے کے لیے، اس کو بےتاب کرنے کے لیے ایسے مناظر ہیں کہ اس کے بعد کوئی آدمی بھی چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر آدمی صرف بات چیت کر لے، دوسرا یہ ہے کہ عملی طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ عملی طور پر جو کردار ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے الحمدللہ۔ جتنی دینی مذہبی رفائی تنظیمیں ہیں وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں پیش ہیں۔ دینی مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، منبر و محراب ہے، وہ پوری طرح سے اس المیے کے حوالے سے فکر مند ہے، متحرک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے قافلے پہنچ رہے ہیں، آواز لگ رہی ہے، لوگ عملی طور پر شریک ہیں، اور جانی مالی جس طرح بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ مدد اور تعاون کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی روایت ہے۔ اور خاص طور پر اس موقع پر یعنی ہم دینی مدارس کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ مدارس میں مہنگائی کے اس دور میں مدرسے کی ضروریات پورا کرنا مشکل ہے، بچوں کی ضروریات ہیں، بل اتنے زیادہ ہیں کہ گھروں کے بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، تو مسجد مدرسہ کے جو بل آتے ہیں ان کا انتظام کرنا بھی آج کے دور میں بڑا مشکل۔ لیکن ایسے حالات میں ایسے ایثار کا مظاہرہ کہ ان ضروریات کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ جا کر یہ کام کرنا کہ وہاں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی خدمت کرنا۔ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ حضرت نے الحمدللہ سینکڑوں گھروں کی، سب پہلے مرحلے میں 100 اور اس کے بعد الحمدللہ اس کا سلسلہ مزید گھروں کی تعمیر سے آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ دارالعلوم کراچی جو بظاہر ایک دینی درسگاہ ہے، اور ہمیں اس سے پہلے دارالعلوم کراچی جیسی درسگاہیں ایسے معاملات میں رفائی کاموں میں نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں اس انسانی المیے کی سنگینی کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے دارالعلوم کراچی کا باقاعدہ شعبہ قائم کر کے وہاں کے لوگوں کو اس پر متوجہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب نے باقاعدہ سب لوگوں کے لیے پیغام جاری کیا، جامع خیر المدارس میں اس کا مرکز بنا۔ یہاں ہمارے پنڈی اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ تمام علماء کرام نے مشترکہ طور پر ایک مہم شروع کی، اور صرف پنڈی اسلام آباد نہیں، تقریباً سب جگہوں پر علماء کرام نے، مدارس نے اپنے اپنے منبر و محراب سے اس پر آواز لگائی، اور مدارس، مساجد اور خانقاہیں اور جو دینی مراکز ہیں ان کو کھول دیا گیا کہ جو لوگ آج سیلاب سے متاثر ہیں وہ وہاں کر اپنا سر چھپانا چاہیں، قیام کرنا چاہیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام یا جو ضروریات ہیں اس کے لیے بندوبست اور فکر الحمدللہ وہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں اس موقع پر نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بہت زیادہ بے حسی کا مظاہرہ، خاص طور پر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کو جس انداز سے انگیج رکھا ہوا ہے، جس انداز سے کشمکش چل رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ روایات تھیں کہ ایسے موقع پر تو لوگ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر بھول کر وہ کہتے تھے پہلے اس انسانی المیے سے نمٹنا چاہیے، اس کے بعد ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی میں خاص طور پر نام لے کر مثال لوں گا
کہ وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں لیکن اس میں ایک لفظ بھی وہ نہیں بولتے کہ جس میں متاثرین سیلاب کے ساتھ تعاون کی کوئی بات ہو، ورنہ اگر وہ بات کریں ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، لیکن کیا وہ فنڈنگ آج کے دور میں سیلاب زدگان کے لیے نہیں ہو سکتی؟ ان کو تو حکومت اور اقتدار یہ یہاں تک یہ پہنچے ہی، جیسے ابھی آپ پہلے تذکرہ کر رہے تھے رفائی کاموں کی بنیاد پر، تو سب سے پہلے تو ان کا کام اور اس سے زیادہ حکومت کا کام ابتدائی طور پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، ایک بہت اچھی روایت قائم کی، وہاں لوگوں کو تسلی دی، تو وزیر اعظم صاحب کے جانے سے ابھی بہت سارے وزراء اسد محمود صاحب کے بارے میں اطلاع ملی، مولانا عبدالواسط صاحب، تو یہ جو روایات ہیں یہ روایات ہر طبقے کی طرف سے سامنے آنی چاہیے، اور خاص طور پر ایسی قابل ذکر شخصیات کہ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کو اس معاملے میں پوری طرح سے متوجہ ہونا چاہیے۔ اور آج یہ جو انسانی المیہ ہے، یہ انسانی المیہ صرف کسی ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، بلوچستان کی صورتحال، سندھ کی صورتحال، جنوبی پنجاب کے علاقے، پوری بستیاں، پورے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم ساروں کو ایک قوم بن کر، متحد ہو کر، یکجا ہو کر یہ جو انسانی المیہ ہے اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی خدمات کو، اپنے جان مال کو، ہر چیز کو اس کار خیر کے لیے پیش کرنا ہے، اور جب ہم پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ہمارے لیے فراخی والا معاملہ فرمائے۔ یہ بہت اہم آپ نے بات کی، اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ اس طرح آتا ہے، اور مجھے یاد ہے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو پاکستان کے اس وقت جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے انہوں نے مہینے تک اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن جو تھیں وہ وقف کر دی تھی، اور ہماری ساری رپورٹنگ اسی سے متعلق ہوتی تھی کہ آپ نے جانا ہے اور جا کے رپورٹس کرنی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہاں اسلام آباد سے اس وقت میں جیو ٹی وی میں تھا تو بالا کوٹ ہم سب سے پہلے پہنچے، کشمیر ہم وہاں پر گئے، وہاں سے جا کے رپورٹنگ کی، تو ہم تو اسلام آباد میں بیٹھ کے کیونکہ کمیونیکیشن بالکل ختم ہو چکی تھی، تو کمیونیکیشن ختم ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر کیا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے دیکھا کہ کراچی سے، سندھ سے، لاہور سے نوجوان، یونیورسٹیوں کے بچے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رمضان کے مہینے میں وہ آگے یہاں پہ، اور یہاں پر آ کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کام کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ دو چیزیں نہیں پتہ تھی ان کی۔ جذبہ بہت شاندار تھا، لیکن وہ جو جذبہ تھا وہ ایک قدر کے سانچے میں اور ایک ڈسپلن کے سانچے میں ڈھل نہیں سکا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے گا، آپ نے 2005 کے زلزلے میں بڑا کام کیا، تو یہ جو ایک بنیادی چیز ہے کہ انہوں نے، محمدی صاحب نے بتایا کہ مدارس کے اندر ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کیا جا رہا ہے، اپیل کی جا رہی ہے، لوگوں کو ٹھہرانے کا، ان کے گھر بنانے کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی ٹریننگ، اس کی کوئی تربیت، اس جذبے کو چینلائز کیسے کیا جائے، اس کو ایک ڈسپلن میں کیسے باندھا جائے، اس کو ایک بڑی قدر کیسے بنایا جائے، کس کا جو ایشو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ یہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے، الحمدللہ یہ قوم نے ہر نازک وقت میں ثابت کیا ہے کہ یہ قوم ہے، اور اس قوم کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے وہ بھی پوری دنیا سے منفرد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس قوم کو ایک قوم نہیں بنا سکے۔ تو 2005 میں الحمدللہ ہم نے جو ایک تو صبح زلزلے کی تھی، لیکن اگلی صبح ہماری مظفر آباد میں جا کر طلوع ہوئی تھی، صحیح کہ ہم یونیورسٹی میں تھے، یہاں پہ اسلام آباد میں ہی تھے، تو اگلی صبح ہماری طلبہ کی اکثریت جو ہے وہ مظفر آباد میں تھی، بہت بڑی تعداد تھی، اور ہمارے ساتھ رفائی فلاحی تنظیمیں تھیں، این جی اوز کے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ لیکن جو طلبہ نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں، ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالا، اور جس طرح سے کراچی سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے لے کر پشاور تک اس قوم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، کشمیر اور کے پی کے جتنے متاثرین تھے ان کے لیے یہ ایک اپنے اندر اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی کہ لوگ ادویات اتنی زیادہ آ گئی تھیں کہ لوگوں کو بس سنبھالنی مشکل ہو رہی تھی، سنبھالنی مشکل ہو۔ اور یہاں اسلام آباد پیمز میں جب مارگلا ٹاور یہاں گر گیا تھا تو پیمز کے اندر کھانے پینے کا اتنا زیادہ سامان آ چکا تھا کہ وہ باہر پڑا ہوا تھا، یعنی وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، تو یعنی لوگوں کا جذبہ بہت زبردست قسم کا تھا، وہ آج بھی برقرار ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈیموگرافی چینج ہوئی ہے کہ اس وقت اب سے ادھر آنا تھا کشمیر کی طرف اور کے پی کے کی طرف، اب ان کی باری ہے کہ انہوں نے اس طرف جانا ہے، بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان سے مجھے یاد ہے پیر محمد پیرل، وہ وہاں سے ایک ایمبولینس لے کر سبی سے سامان سے بھری ہوئی یہاں اسلام آباد ہمارے پاس پہنچے، اور پھر آگے باغ کی طرف وہ روانہ ہوئے، کشمیر کی طرف۔ تو وہ 3 مہینے تک یہیں پہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے گزارے ریلیف ورک میں۔
ایک تو یہ ہے کہ اساتذہ ابھی کرام 2 عیدیں انہوں نے یہاں لگا دی لوگوں کے ساتھ. جی بالکل ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 2 عیدیں گزاریں. پھر یہ تھا کہ پاکستانی قوم نے اپنا سب کچھ نکال کر باہر رکھ دیا تھا ایسے نا. ہی تھا، بالکل، یہ بڑی بالکل. آج اس سے نازک وقت ہے، اس وقت کا احساس کرنا اور بر وقت کرنا یہ بہت ضروری ہے. صحیح. یہ انسانی بہت بڑا المیہ جنم لے رہا ہے. شاید ہمارے اندر ابھی تک وہ احساس بیدار نہیں ہوا، یا ہم وہ انفارمیشن عوام الناس تک فلوٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ ابھی بیدار کیوں نہیں ہو سکا جو 2005 میں ہوا تھا. اس وقت آپ یقین کریں، مجھے بھی جس طرح محمدی صاحب کہہ رہے تھے، مجھے بھی ایک عالم دین کی تقریر نے یہ جاگنے پر مجبور کر دیا. اس نے کہا کہ میرے سامنے 3 بستیاں 3 محلے غرق ہوتے میں نے خود دیکھے. اور وہ اس طرح سے وہ عالم صاحب نوجوان عالم دین تھے، لیکن اس طرح زار و قطار رو رہے تھے وہ داستان سنا کر کہ صفائے ہستی سے مٹ گئے گھر. اور جو لوگ آج لوگوں کو 20 لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اگلی صبح ان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس وقت قوم کو، ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو، ہماری فلاحی اور رفاہی تنظیموں کو اس انسانی بہت بڑے المیے سے پہلے بیدار ہو کر وہاں پہنچنا چاہیے. لوگوں کی مدد کرنے کا یہ وقت ہے. اور اگر یہ وقت مس ہو گیا تو ہم ساری تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بلوچستان میں، راجن پور میں، وہاں تونسا میں، ڈی جی خان میں، فاضل پور میں، جام پور میں کتنے ہزاروں لوگ ملبے تلے دبے رہے اور کتنے دن چیخوں کی آوازیں آتی رہیں اور یہاں سے امداد ان کے لیے نہ پہنچ سکی. سارے پروگرام ہیں ان میں سیلاب کے بارے میں اور جو وزیر اعظم کا جو اسپیشل جو فنڈ ہے تو اس پر تو اپیل کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے. اور آج کا پروگرام بھی ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے، اور خصوصاً یہ بات کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کو پاکستان کے دیہی علاقوں تک بھی ایک بہت بڑی ایکسیس حاصل ہے. تو اصل بات تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ لوگ جو کل 20 لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اگلی صبح وہ خود کھانے کے لیے محتاج تھے. تو وہ بڑا تھا نا کہ گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں پتہ چلتا. بے شک یہ نہ ہو کہ آپ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کا یہ امتحان ہے کہ آپ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کتنے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے کتنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کل خود آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کاش ہماری کوئی مدد کرے. اس سے پہلے آپ کو خود نکل جانا چاہیے اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگوں کے جو معاملات ہیں زندگی آسان ہو. اچھا، یہ بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی. مفتی محمد الحسن محمود صاحب، آپ تھوڑا سا یہ بات بتائیں کہ یہ جو کیونکہ ہمارے ہاں لوگ مذہب کے ساتھ ایک بڑی گہری وابستگی رکھتے ہیں، تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دیکھیں اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی تھا، پانی نے سب کچھ پانی کر دیا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اگر بر وقت اس پیسے کو کام میں نہیں لائیں گے نا تو پیسہ کسی اور جگہ لگ جائے گا، کسی اور جگہ ڈوب جائے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے آپ استعمال کر دیں بر وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب، گزارش یہ ہے کہ وہ کسی کا شعر ہے کہ پکے گھروں کو چھوڑ کے کشتی میں آ گئے، دریا کا خوف لوگوں کو دریا میں لے گیا. گزارش یہ ہے کہ حادثہ تو ناگہانی ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تو پری پلانڈ ہے، ہم تو صرف اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس حادثے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے. صحیح، بالکل. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایمان والو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. صحیح. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی نہیں جو ہمیں بتائی نہ ہو، جس کی رہنمائی نہ کی ہو. تو اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی ایک بہت بڑے انسانی المیے نے جنم لیا تھا سن 18 ہجری میں. صحیح. کہ ایک طوفان بلاخیز تھا قحط کا. صحیح. اور اس کو عام الرمادہ کا سال کہا گیا. صحیح. رمادہ کہتے ہیں راکھ کو. صحیح. کہ آتش فشاں جو پہاڑ تھے وہ پھٹ پڑے، بارشیں رک گئیں اور قحط کا یہ عالم ہو گیا کہ زمین کی رویدگی ختم ہو گئی اور ہوا کے اندر راکھ کے اثرات تھے، جانور تک بیمار ہو گئے اور ایک بہت بڑے انسانی المیے نے جنم لیا. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا تھی. صحیح. کتنے شاندار طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس مشکل اور بحرانی کیفیت سے قوم کو نکالا.
وہی چیزیں ہمارے لیے رہنما ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے تو یہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ میں امدادی کیمپ قائم کیا، یعنی وہ جو ریاست کی طرف سے تھا، صحیح. اور عام اعلان کیا کہ تمام لوگ جو کسی بھی حوالے سے بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، ان کے لیے اسٹیٹ کی طرف سے کیمپ موجود ہے، وہ صحیح. آئیں اور ان کے لیے رہائش خوراک کا انتظام ہوگا. صحیح. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر خود اپنے کندھے پر بوریاں لاد کے لے کے جاتے تھے، صحیح. اور ان کے جو خادم خاص تھے حضرت اسلم وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. اس کے علاوہ آپ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو خط لکھا کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، لہذا آپ اپنے اپنے صوبوں سے اور آپ اپنے اپنے علاقوں سے امداد بھیجیں. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے 4000 اونٹ بھیجے سامان سے لدے ہوئے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 اونٹ بھیجے. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹ کی طرف سے ایک مرکزی خوراک گھر وہاں قائم کیا جہاں زیتون، کشمش، کھجور یہ لوگوں کو دی جاتی تھی. انتظامات اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہوئے، اور یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کہتے ہی اس کو ہیں کہ ایسی بحرانی کیفیت میں وہ عوام کی امداد کرے. صحیح. اب جہاں تک یہ کہنا کہ جیسا میں نے عرض کیا حادثہ تو پوچھ کے نہیں آتا، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ 2005 میں بھی ایسا زلزلہ آیا 5 اکتوبر 26 اکتوبر، اور اس کے بعد کئی ایسے سلسلے ہوئے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اس چیز کو مینیج نہیں کر سکے آج تک. صحیح. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، تو وہ تو الحمدللہ ہماری دینی تعلیمات کا حصہ ہے، ہم اس کو ایمان اور عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ میرے معزز پیش رو حضرات نے فرمایا کہ ایسے موقع پر قوم نے اپنے دل کھول کے رکھ دیے. صحیح. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے ہماری انتظامی صلاحیتوں پر جو سوال اٹھتا ہے وہ کیا ہے. صحیح. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے نا کہ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا لوگ کہ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ 2005 میں جو صورتحال تھی اس میں شاید عالمی سطح پر بھی پاکستان کا جو زلزلہ تھا پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو بڑی بھرپور کوریج دی، اور پھر پوری دنیا سے امدادی سامان بھی پاکستان میں آیا. یہاں لوگوں کے ساتھ ہیلپ کی گئی، ٹینٹ، اچھا خیمے اسپیشل طور پر بنے ہوئے، اچھا پھر یہاں سے چادروں کا اتنا اہتمام کیا گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ اسلام آباد میں یہاں پر بھی ہم کوریج کر رہے تھے اور ان علاقوں کے اندر بھی جا رہے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ شاید سامان زیادہ ہے، کہ اتنا سامان تھا کہ لوگوں کو باقاعدہ اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ سامان جو تھا وہ محفوظ کر کے وہاں پہ رکھ رہے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں عالمی سطح پر بھی یہ جو اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ سیلاب سے متاثر ہے، تو وہاں سے بھی کوئی زیادہ امداد ہمیں نہیں مل رہی. اور پاکستان کے اندر بھی جو ہمارا میڈیا ہے وہ اس طریقے سے ان چیزوں کو، یا سیاستدان بھی وہ نہیں کر رہے نمایاں کہ وہ خود جائیں. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو مذہبی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، یہ کیونکہ یہ ایک سمبل بنتی ہے، یہ اگر وہاں پر جا کر کھڑی ہوگی، ہر علاقے میں ایم این اے ایم پی اے تو موجود ہے نا جی، وہ ایم این اے ایم پی اے آخر اگر اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ حادثات میں ایسے مواقع پر اس نے ایک لیڈنگ رول کیسے پیدا کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکول وہاں موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، مساجد کی، مدارس کی عمارات وہاں پر موجود ہیں، دیگر مذاہب کی جو عمارات ہیں وہ موجود ہیں. مجھے یاد ہے کہ سوات آپریشن کے وقت یہاں مردان میں ایک چرچ کے اندر بہت بڑا کیمپ بنایا گیا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اب موقع سارا اس طرح کا ہے کہ ہم نے تو جانوں کو بچانا ہے، لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. تو ایسے موقعوں پر پوری سوسائٹی کو اکٹھے ہو کر یہ سوچے سمجھے بغیر، بلا رنگ تفریق، نسل، رنگ، مذہب یا سیاست کے، ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے بعد میں کرنی ہے، ابھی تو ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی ہیں. تو جب یہ والا کام ہم کریں گے تو میرا خیال یہ کہ چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ علماء اکرام جیسے محمدی صاحب نے بتایا کہ ان کا ایک بڑا زبردست رول ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات میں نے سنی کہ تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ 100 گھروں کی تعمیر اور اس کے بعد مزید گھروں کی تعمیر کے لیے بھی انہوں نے بات کی ہے. لیکن اگر وفاق المدارس کی طرف سے، اور پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ان مدارس کے اندر نا چھوٹے چھوٹے اگر شیلٹر ہاؤس قائم کر دیے جائیں کہ ہاں یہ سیلاب زدگان کے لیے ہیں، اور دیکھیں نا مثال کے طور پر مجھے ابھی مدد کرنی ہے تو میرے سب سے قریب جو ہے مسجد اور مدرسہ ہے،
اسکول اور کالج یونیورسٹی کی بلڈنگ ہے. اگر وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ہم کم سے کم یہ کہہ سکیں چلو 100 بندوں کی ہم کر لیں گے اور ایک مینجمنٹ ہو جائے گی اور آرگنائز ہو جائے گا سارا جو مدد کا نظام ہے. بہرحال اس پر تھوڑی سی گفتگو مزید بھی کریں گے. ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم ایک المیے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں شدید پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس نقصان کا ازالہ کرنا تو دور, اس پر بات بھی بہت کم کی جا رہی ہے. میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم ان موضوعات پر بات کی جا رہی ہے, اور اگر کوئی بندہ کسی جگہ مدد کی اپیل بھی کر رہا ہے تو 100-200 ری ٹویٹ ہوتی ہیں, بہت کم فیس بک پر شیئرنگ ہوتی ہے. لیکن اگر پولیٹیکل جو ایشوز ہیں تو وہاں پر ہم بات کریں تو ہر وقت جو ٹرینڈ بن رہے ہیں روزانہ سوشل میڈیا پر وہ بھی سیاسی موضوعات پر بن رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ اس انسانی علمیے پر کم بات کر رہے ہیں اور سیاسی جو ایشوز ہیں ان پر زیادہ بات کر رہے ہیں. سیاسی ایشو بھی بڑے اہم ہیں, لیکن میں اپنے میڈیا کو اور اپنے جو سیاستدان ہیں ان سب سے ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایک ڈیفائن موومنٹ ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو یہ کلیئر کرے گا کہ آپ پبلک انٹرسٹ جرنلزم کتنی کر رہے ہیں, عوام کے مفاد کی اور عوام کی دلچسپی کی جرنلزم صحافت کتنی کر رہے ہیں, اور سیاستدانوں کو کہ ان کی جو سیاست ہے وہ عوام کے مفاد کی ہے یا ان کے ذاتی مفاد کی ہے. تو یہ اصل میں ڈیفائن کرے گا, یہ واضح کرے گا. اور وہ جو لوگ اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں بیٹھے ہوں, متاثر ہم سارے ہیں. ہم ان کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم سارے متاثر ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے ایک بڑا, یہ لوگ سوچیں گے کہ کون سا وقت تھا, کب کون ہمارے ساتھ مدد کے لیے آیا, ہمارے ساتھ تعاون کے لیے آیا. کشمیر میں خیبر پختونخوا میں جب زلزلہ آیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ آج تک بھی بھول نہیں پا رہے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے دور ہو کر, جنہوں نے کبھی اپنے گھر کے علاوہ ناشتہ نہیں کیا تھا, وہ اٹھے اور ان علاقوں کے اندر آ گئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے مشکل سے مشکل صورتحال کا مقابلہ کیا, اور یہاں پر وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کیا کام کریں. تو ہماری حکومتوں کے لیے بھی یہ بہت مطلب سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کیوں نہیں کر پا رہے. ہماری یونیورسٹیوں کے بچے کیوں یہ جو ویلفیئر کا کام ہے اس کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتے, مدارس کے اندر باقاعدہ بچوں کو اس بارے میں ٹریننگ کیوں نہیں دی جاتی, اور حادثاتی طور پر بہت اچھے کام کیے جاتے ہیں. یہاں اسلام آباد میں جب طیارہ گرا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد میں مدارس کے بچے وہاں پر گئے اور اتنا شاندار کام کرے. شدید بارش تھی, وہاں پہ کھڑے ہونا مشکل آسان کام نہیں تھا, وہ پھسل رہے تھے, گر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ کام کر رہے تھے. اسلامک یونیورسٹی کے بچے, قائد اعظم یونیورسٹی کے بچے بہت ہی شاندار کام کر رہے تھے, لیکن اس سارے کام کی ان کو تربیت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے یونیورسٹیز کے اندر HEC کے لیول پر یہ بات ڈیسائیڈ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ ایک قومی رضاکار تحریک کا بنیاد کیسے ڈالیں اور اپنے آپ کو رضاکار, ایک ٹرینڈ رضاکار کے طور پر کیسے سامنے لے کر آ جا سکتے ہیں. تو یہ محمدی صاحب ہم بات تو کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب یہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ساری اس کرائسس مینجمنٹ کو آپ نے ڈیل کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اب ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, تو اس وقت انہوں نے اپنے سارے معاملات چھوڑ کر سارا فوکس اس بات کے اوپر کیا. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا ہمارے مدارس کے اندر, کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ ان کے ترجمان بھی ہیں اور جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ہیں, تو اس پلیٹ فارم پر یہ بات کی جا سکتی ہے. میں ذرا یونیورسٹی کے بارے میں ان سے پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے, لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بچوں کی باقاعدہ ٹریننگ کروائی جائے, مدد کا جذبہ تو بہت زیادہ ہے ان میں. جی بے شک, میں سمجھتا ہوں کہ 2005 میں بھی الحمدللہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ ہم بالا کوٹ میں, مظفر آباد میں, ساری جگہوں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق دی, اور مدارس کے نوجوان جس انداز سے ماشاءاللہ وہاں پیش رہے وہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور آج بھی الحمدللہ عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء اور اہل مدارس اور جو دینی طبقات ہیں وہ ماشاءاللہ اس خدمت میں سب سے زیادہ پیش کالجز کے بھی سارے مل کے کر رہے ہیں. جی سارے الحمدللہ.
تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ باقاعدہ اس کی تربیت کا اور ایک باقاعدہ نظام بنایا جائے، بالکل، اور نظام اس طرح بنایا، اچھا تقسیم کار بھی کی جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں تو لوگ سارے ادھر ہی جا رہے ہیں، مثلا ایک جگہ کی ویڈیو آ گئی یا اس کی آواز آ گئی یا وہاں کے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو سارے کے سارے لوگوں کا رخ اس طرف ہو گیا، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جن کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت ہم ایک معاشرے میں ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں ہم رضاکاروں کو تربیت دیں اور لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ سب لوگوں کا وہاں جانا بھی ضروری نہیں، جانا ممکن بھی نہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا جو مبارک عمل ہے وہ سر انجام دیں، اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، جیسے مما رزقناہم ینفقون، کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس کی ترغیب دی اور یہ بات سمجھائی کہ جیسے آدمی ایک بیج لگاتا ہے، ایک کوئی چیز بوتا ہے تو بظاہر وہ ایک دانہ ہے لیکن اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں پھل اس کے اوپر لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے راستے میں جو دیا ہوا ہے وہ اللہ رب العزت 700 گنا کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے دست قدرت میں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کتنے بڑے اعزاز والی بات ہے۔ اور پھر فرمایا الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ آج ایک ایسا موقع ہے جس کو کہتے ہیں حال کا امر۔ تو آج کے حال کا امر یہ ہے کہ سارے پاکستانی، ہر طبقے کے لوگ، ہر شعبے کے لوگ وہ خدمت خلق کے کام کو اور جو ہمارے متاثرین بھائی ہیں ان کی امداد کو، ان کے تعاون کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور اس کے لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ نظم و ضبط بنے۔ جیسے آپ نے بات کی کہ مدارس کے حوالے سے اتحاد تنظیمات، وفاق المدارس، اور اسی طرح یونیورسٹیز اور دیگر جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے اس پر ایک نظم بنا کر اور تقسیم کار کر کے، چیزوں کو تقسیم کر کے اور علاقوں کو تقسیم کر کے اس پر کام کریں۔ اور خاص طور پر جو 3 طبقات ایسے ہیں کہ جن کو اس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 حکومت ہے، حکومت کو، اور حکومت سے مراد صرف مرکزی اور وفاقی حکومت نہیں، صوبائی حکومت، صوبوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو طبقہ ہے وہ میڈیا ہے، جیسے آپ نے بھی اپیل کی کہ میڈیا کے سارے اداروں کو جس طرح 2005 میں ماحول بنایا گیا اس طرح پوری طرح سے یکسو ہونا پڑے گا۔ اور تیسرا ہے جو سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب تک یکسو ہو کر اور متحد اور متفق ہو کر پوری قوم کو اس کی طرف متوجہ نہیں کریں گی یا عالمی برادری کو متوجہ نہیں کریں گی، اس وقت تک اس انسانی المیہ کے حوالے سے اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک معاملے کی جو سنگینی ہے، دیکھیں 2005 کے زلزلے میں جو علاقے متاثر ہوئے وہ تھوڑے ہوئے، ٹھیک ہے، انسانی جانوں کا تو زیادہ ہوا لیکن علاقے کم متاثر ہوئے۔ اب یہ ہے کہ الحمدللہ انسانی جانوں کا نقصان تو نہیں ہوا، پہلے سے وارننگ آ گئی، اعلانات ہو گئے، لوگوں نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ علاقے کتنے زیادہ متاثر ہوئے اور اس میں لوگوں کا مالی نقصان کتنا ہوا، ان کے گھر، ان کی سب کچھ جمع پونجی اس میں ضائع ہو گئی، تو اس کے مقابلے میں کئی گنا مویشی مارے جا چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت کو، ہمارے جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور میڈیا ہے، تو یہ جو اداروں کی صورت میں آتے ہیں نا، تو ان کو کم از کم اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمارے جو اہل سیاست ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سیاست کے لیے اور بہت سے موقع ہیں، تو یہ انتہائی شفاقانہ عمل ہوگا کہ آپ اپنے سامنے لوگوں کے گھروں کو بہتا ہوا دیکھیں اور اس کے باوجود آپ کے دل کے اوپر اور آپ کے کانوں تک ان کی چیخوں کی آواز نہ آئے، تو یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر دوست علی صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے کیا جا سکتا ہے یہ جو اچانک حادثاتی، محمود صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ حادثہ تو حادثہ ہے نا، وہ کو بتا کے تھوڑا ہی آتا، پہلے دستک تھوڑی دے گا کہ میں اب آنے والا ہوں، لیکن ہمارا جو رد عمل ہے یہ تو تربیت یافتہ ہونا چاہیے نا۔ کیوں 2005 کے بعد ہم ایسے ادارے قائم کرنے میں ناکام رہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا کیپٹل آ رہا ہے نوجوانوں کی صورت میں، ہم نے ان کو ٹریننگ کیوں نہیں دی، ہم ان کی تربیت کیوں نہیں کر سکے کہ آئندہ اگر اس طرح جب کوئی مشکل آ جائے، کیا اس میں ہم نے طے کرے 2005 کے بعد اب کوئی زلزلہ نہیں آئے گا؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ 2010 کے بعد اب کوئی سیلاب نہیں آئے گا؟ پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، ہر سال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری جو انتظامی مشینری کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ
یہ جو جگہیں ہیں پانی کے قدرتی راستے، ان کے کناروں پر کنسٹرکشن کیوں ہو رہی ہے، وہاں پر زمین قبضہ کر کے کیوں وہ کی جا رہی ہے؟ تو ہم سارے کے سارے بحیثیت قوم مجرم ہیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں سب سے بڑے مجرم ہیں کہ وہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی جو اپنا راستہ جب اس کو نہیں ملتا وہ پھر باقی سب کچھ بہا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس پر بات کریں کہ آخری یونیورسٹیوں کو ریسرچ کرنی چاہیے، ہمارے ہاں بہت سے ڈپارٹمنٹ وہاں پر موجود ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں کنیکٹ ہوتے سوسائٹی کے ساتھ؟ جی سوری ٹو سے سید صاحب کہ یونیورسٹیاں تو ہم نے بنائی اسی لیے ہیں کہ جو نوجوانوں کے اندر صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، صحیح، ان کو پراسپر نہیں کرنا، ان کو بڑھانا نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، ان کو مواقع نہیں دینے۔ ہم نے سوشل ورک کے کتنے ڈپارٹمنٹس یونیورسٹیوں سے ختم کیے، ہم نے کتنی این ڈی ایم اے ہمارے پاس موجود ہے، پی ڈی ایم ایز ہمارے ہر صوبے میں موجود ہے، ان کے آپ نے 2005 کے بعد آج تک کوئی ایک ایڈ دیکھا ہو کہ والنٹیئرز کی ٹریننگ کے لیے کوئی کورسز ہم کروا رہے ہیں یا کوئی سیشنز کروا رہے ہیں یا کوئی ورکشاپس کروا رہے ہیں، کوئی آپ نے سنا ہے؟ اور یہ جو یونیورسٹیز کے اندر اگر کوئی ہمارے اساتذہ کرام ان کے اندر یہ جذبہ نہ ہوتا درد دل رکھنے والا تو ہمیں بھی یہ احساس نہ ہو سکتا، اور اگر آج ہم نہیں یہ احساس بیدار کریں گے تو کل آنے والی نسل تو یقیناً مردہ ہی پیدا ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ادارے لوگوں کی صلاحیتوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نکھارنے کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے ابھی تک آپ کے والنٹیئرز کو رضاکاروں کو تربیت ٹریننگ دینے میں فیل ہے، دی نہیں ہے، تو اس میں یونیورسٹیز کا کیا قصور ہوگا؟ اور یونیورسٹیز کے پاس تو اس طرح کے بجٹس ہی نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو، ہاں ہمارے پاس این سی سی ہوتی تھی، نیشنل کیڈٹ میں ابھی ذہن میں وہی سوچ رہا تھا، اب بتائیں ہم نے وہ کی ہوئی ہم کورس کرتے تھے کورس، لیکن ان 20 دنوں میں 40 دن ہم میں وہ بنتے آخری تھے، بیچ 2 ہیں سال۔ جسے این سی سی کا کورس کیا، میں بھی وہی آخری بیچ ہوں جی، ہم بھی وہی آخری بیچ ہیں جنہوں نے وہ این سی سی کی، اس کے بعد این سی سی ختم ہوگی، لیکن وہ 40 دن کا 2 سالوں میں آپ بتائیں کہ کتنا امپیکٹ انسان کی شخصیت پر ہوتا تھا، کتنی نکھار آتا تھا۔ ان 20 دنوں نے پکڑ کر ہماری صلاحیتوں کو کس طرح سے نکھارا، صحیح، ٹھیک ہے، ہم نے وہ بھی ختم کیا۔ اس کے بعد ہم نے کوئی نیا کورس شروع بھی نہیں کیا۔ جتنے ہمارے کالجز میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے، ٹیچرز ان کو لیڈ کرتے تھے، ہمارے والنٹیئرز کے کیمپس لگتے تھے، وہ کیمپس کدھر ہیں؟ آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ان کو ریوائیو کرنا ہے۔ سب سے ٹھنڈا 18 ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کا نا، وہ سوشل ورک ہے، سب سے ایکٹیو ڈپارٹمنٹ اس میں ہونا چاہیے، جس کو لیڈ کرنا چاہیے ہر طرف، کیونکہ آپ کے معاشرے میں ہر وقت برائی یا کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوتا ہے، جس کو کنٹین کرنے کے لیے یا جس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اویئرنیس کے لیے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہی کام کرے گا۔ جب سوشل ورک کو ہی آپ نے سب سے آخری ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے اور صرف اس کو بجٹ کنزیومنگ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اس کے علاوہ نہ نکھارنا ہے، نہ وہاں سے اسٹوڈنٹس کی کھیپ نکلنی ہے، تو یقیناً یہ والے جو دن ہوں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو انٹرینڈ ہوں گے وہ انٹرینڈ ہی حرکتیں کریں گی۔ لیکن میں آپ کی توجہ جو پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ 5 دن سے جو لوگ پانی میں گرے ہوئے ہیں، بلوچستان اور سندھ، ان کے جو رورل ایریاز ہیں وہ سید صاحب ایسے نہیں ہیں کہ وہ اسٹیبلشڈ ہیں یا سیٹلڈ ہیں، وہ کچے گھروں پر مشتمل ہے، اور میدانی دور دور تک کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ اب وہاں پانی ہے یا جان انسانی ہے؟ سید صاحب ہم نے ابھی تک اسلام آباد لاہور سے ٹرکوں کی روانگی نہیں دیکھی، صحیح، جو مین ہب ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے لاہور سے، اوکاڑا، سائیوال سے غلہ منڈیوں نے ٹرک روانہ کیے تھے، بالا کوٹ کے لیے، مظفر آباد کے لیے، باغ کے لیے، مجھے یاد ہے ہمارے کانٹیکٹ میں آتے تھے لوگ، ہمارے علاقے کے سیاستدان سے لے کر عالم دین تک سب نے ہم سے یہاں اسلام آباد میں رابطہ کیا ہوا تھا کہ ہم آج اتنے ٹرک بھیج رہے ہیں، آج اتنے، ابھی تک آپ نے وہ ٹرک تو جاتے نہیں دیکھے بلوچستان سندھ کی طرف۔ ایسے ہی ہے، میں اتنی ڈسنٹمنٹ ان لوگوں کے اندر پیدا ہوگی، اتنی ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی، آپ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا المیہ ہے۔ ابھی لوگ جو 5 دن سے پانی میں، یقیناً ان کی پاک فوج کے جو آفیسر شہید ہوئے ہیں ان کی قربانیاں یاد رکھی جائیں گی، قابل قدر ہیں، بہت بڑی ان کی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے پاک فوج تو ایک ادارہ ہے نا، انسٹیٹیوشن ہے، پھر ان کی ٹریننگ ہے، پھر ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بھی ہیں، وہ تو یقیناً اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں صرف پاک فوج کی طرف نہیں دیکھنا، ان کا دست و بازو بھی تو کسی نے بننا ہے، صحیح، بالکل، ان کو پیچھے سے کوئی سپلائی لائن بھی تو ہم نے بنانی ہے نا، یہ تو قوم کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نوجوان ہوں مدارس کے، یونیورسٹیز کے ٹرین، ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کو ٹرانسپورٹیشن مہیا کر دی جائے اور وہ کہا جائے کہ آپ نے یار اس طریقے سے چھوٹا سا گھر بنانا ہے، اس طریقے سے چھوٹا سا خیمہ تاننا ہے، تو آپ یہ والے کام کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان اتنا شاندار کام کر سکتے ہیں کہ یہ پھر باقی پوری قوم دیکھتی رہ جائے گی اور یہ ماشاءاللہ اس طریقے سے کام کریں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کارآمد کیسے بنایا جائے۔ تو میں پیچھے یہاں پر ہم نے ابتدا پروگرام میں یونیورسٹیز کا جو رول ہے سوسائٹی کے اندر، اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ مجھے بتایا نا کہ یہ ہماری یونیورسٹیز کا کام نہیں ہے، پورے پاکستان میں 230 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں،
یہ یونیورسٹیز کے اندر سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں, اینتھراپولوجی کے ڈپارٹمنٹ ہیں, سوشل ورک کے ڈپارٹمنٹ ہیں. اچھا یہ ایگزام لیتے ہیں, ہر سال ایگزام ہوتے ہیں, یہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے یہ والے کام کرنے ہیں, والنٹیئر کام کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ کو پاس کیا جائے گا, اس کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کے اندر کام کرنے کا طریقہ ان کے اندر آئے گا, کوئی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی. آج ہماری یونیورسٹی کا لڑکا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, آپ یقین مانیں انجیکشن نہیں لگا سکتا, اپنی گاڑی کا ٹائر نکال کے اس کا پنکچر نہیں لگا سکتا. تو آپ نے کیا قوم بنا رہے ہیں, مطلب کہ آپ کس قسم کے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جن کو کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا. غلطی ان کی نہیں ہے, غلطی ان کے بڑوں کی ہے جو اس کاموں کا اہتمام نہیں کر رہے وہاں پہ. مفتی محمد الحسن صاحب, آپ تھوڑا سا آپ نے بہت اچھی بات کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو, اس کرائسس کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری حکومت کو اور سوسائٹی لیول پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں گزارش ہے, میں وہ تھوڑی سی آپ کی بات آگے چلاؤں گا کہ یونیورسٹیز کو اور مدارس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یقیناً آپ کی معلومات میں ہوگا کہ ڈیزاسٹرز مینجمنٹ میں ماسٹرز کروایا جاتا ہے, ایسے ہی ہے, ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں بالکل. ہاں جی. لیکن اس کی جو انطباقی صورت ہے, یعنی فزیکل اپلیکیشن جو ہے نا اس کی کمی ہے. صحیح. دیکھیں مدارس جس طرح کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ اپنی جانوں کی قیمت پر ڈٹے ہوئے ہیں, علماء کرام لگے ہیں, مدارس خانقاہ جتنے بھی لوگ ہیں, جس کا جتنا ہلکا اثر ہے, خدا جانتا ہے کہ وہ بے دھڑک ہو کے لگے ہوئے ہیں کام میں. لیکن حکومتی سطح پر دیکھیں, میں بھی یہ رونا رو رہا ہوں, ہم سب یہ رونا رو رہے ہیں, حکومتوں سے بھی جو کچھ اپنے بس میں ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے, لیکن لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بن رہی. اصل بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنیں گی تو ایسے حوادث سے نپٹایا جائے گا. ہمارے سامنے یورپ کی مثال ہے, ترکی کی مثال ہے. اچھا جاپان میں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے اب تو روزانہ کی بنیاد پہ زلزلے آتے ہیں. ایسے ہی ہے, تو ان قوموں نے بھی تو ظاہر ہے کہ ان حوادث سے نپٹنے کے کچھ پلاننگز کی ہیں. تو ہم کیوں ایسا گھی پی کے سو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حادثہ جب پوچھ کے نہیں آئے گا اور ہزاروں لاکھوں انسانی جانوں کو نگل لے گا, اور ایک آدمی کا مر جانا ایک آدمی کا مر جانا نہیں, ایک خاندان کا مر جانا ہے. صحیح. تو اس صورت میں یہ ہے کہ جس طرح کہ پہلے بھی کہا گیا کہ ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ وہ ریسورسز مہیا کرے اور باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنائے. پہلے یہ ہوتا تھا, این سی سی کی یہاں بات ہوئی, ہمیں بھی کی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ذکر آیا, لازمی فوجی ٹریننگ میں یہ چیز بھی ہے کہ حوادث کی صورت میں کیسے نپٹنا ہے, کیسے نوجوانوں کو آگے آنا ہے. دنیا بھر کے اندر جتنے انقلاب آتے ہیں, جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, اس کے پیچھے نوجوان نسل ہوتی ہے. تو ان کے اندر جان دینے کا جذبہ ہوتا ہے, کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات ہے زیادہ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو ٹرین کرنا ضروری ہے. مدارس الحمدللہ اس حوالے سے مدارس کا جو داخلی سیٹ اپ ہے نا وہ بڑا شاندار ہے. وہاں پر ہر طالب علم قدرتی طور پر ایک بہت اچھا منتظم بھی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو خود سے کام کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے, سارا کام وہ مدرسے کے اندر رہ کے اس کو سارا کام کرنا پڑتا ہے. مدارس جو ہے وہ گھر کی طرح, جس طرح گھر کے اندر سارے افراد مل جل کے گھر کو چلاتے ہیں, خود بچے بناتے ہیں, کھانا خود بناتے ہیں, کچن کو چلاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, سفیدی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب مدرسے کو بنیادی طور پہ وہ چلاتے. محتمم تو نگرانی کرتا ہے, لیکن اصل مدرسہ طلبہ ہی چلاتے ہیں. یہ تو آلریڈی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں میں اس حوالے سے تھوڑی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو روٹی پکا سکتا ہے نا وہ باقی سارے کام کر سکتا ہے. جی خیمہ لگانا, دیکھیں خیمہ لگانا, سارے کام کرتے ہیں, اور یہ سارے کام. تو یہ الحمدللہ مدارس کے حوالے سے تو بالکل ہم کلیئر ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں. البتہ حکومتی سطح پر یہ ہے کہ اب ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ایسے حوادث آتے رہیں گے, اور ہم نے دنیا کے جو رول ماڈلز ہیں ان کو فالو کرنا ہے, اور ہم نے مینجمنٹ کرنی ہے, ایسے ادارے قائم کرنے ہیں. تو کوئی بات نہیں, زندہ قوموں کے اوپر ایسے حوادث آتے رہتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں اس سے. صحیح. اور اصل میں جو بھی حادثہ آتا ہے یہ آپ کی تربیت کے لیے ایک نیا راستہ فراہم کرتا ہے, اور جو بھی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل بھیجتے اس لیے ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کی شفا بھی ساتھ آتی ہے. تو آپ نے تحقیق کرنی ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہے, اور ہمارے جو ادارے ہیں اگر وہ سارے مل کر اس قسم کا معاشرہ بنانے کے لیے کوشش کریں تو بہت ہی بہتر ایک صورت ہو سکتی ہے. اور وہ ہے نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بہتاب ہو جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے کہ آپ نے کسی کی مشکل میں
اپنے آپ کو اسی مشکل میں فیل کرنا. وہ کہتے ہیں کسی کے جوتوں میں اپنے جوتے ڈال دینا, یعنی آپ کو یہ احساس ہو کہ اس کی حدت اور شدت کیا ہے, تو تب آپ جا کر چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہرحال ہم اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن متوجہ کیا جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی بندے کو کسی ایشو پر متوجہ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو بہت بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب, ڈاکٹر دوست علی صاحب, جناب مفتی محمود الحسن محمود صاحب. آئیے اپنے اس معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں اور کچھ پریکٹیکل کاموں کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو بچا سکیں اور اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.